خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ جرمیہ سیریز آج اس سلسلے کا 64واں پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے جوش میں اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کو فالو کرنے میں، اس کی فرمانبرداری اور تابعداری کرنے میں آگے بڑھائے، تاکہ ہم کلام کو صرف سننے والے نہیں بلکہ اس پر چلنے والے ہوں۔ جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام پر ایمان سے چلتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آپ سبوں کے لیے ایک دفعہ پھر برکت اور سلامتی کی دعا، اور ہم جرمیہ کے 42 اور 43 چیپٹر سے گزر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج 43 چیپٹر کو کمپلیٹ کریں اور 44 چیپٹر یعنی 44ویں باب کو بھی پڑھیں، دیکھیں، سیکھیں، خداوند کے کلام سے سبق حاصل کریں۔ عزیزو، یہ سبق جو ہیں یہ خداوند نے ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم گھوڑے خچر کی مانند نہ بنے، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، جیسے خداوند کا کلام زبور 32 میں کہتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے سے روشنی اور فہم عنایت کرتے ہیں، اور اسی بات پر خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 119 میں، سام 119 میں، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور میں اس پر قائم رہوں گا کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے، اور تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں دانشمند بناتا ہے، خداوند کا کلام ہمارے لیے چراغ اور روشنی کا کام کرتا ہے تاکہ ہم تاریکی میں نہ رہیں۔ اور داؤد بادشاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جسے خداوند نے سرفراز کیا، اور وہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کی گواہی دیتے ہوئے کلام پاک میں نظر آتے ہیں کہ یہ خداوند کے کلام، اس کی شریعت، اس کے فرمان، اس کے احکام کی بجاوری کی بدولت ہوتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یرمیہ کی جو کتاب ہے اس کی بدولت ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت سے ہیونلی پرنسپلز، آسمانی الہی اصول جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے زرعی ہیں، سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، چاندی سے زیادہ بیش قیمت ہیں۔ عزیزو، دیکھیے کس طرح یرمیہ سے، جی ہاں، یرمیہ نبی سے یہ لوگ، یوحنان بن کری اور اس کے ساتھ کے جو معززین ہیں، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ خدا سے ہمارے لیے پوچھیں کہ خدا کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیونکہ وہ مصر جا کر بچنا چاہتے ہیں اس ایولانچ سے جس کا نام بیبلون ہے، بابلیوں کے عذاب سے، قہر سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور خداوند انہیں کہہ رہے تھے یرمیہ کی معرفت کہ آپ یہیں اسی ملک میں رہیں، جو اسیری میں جانے تھے لوگ وہ ان کو لے گیا ہے، نبوکدنضر بادشاہ، اب وہ یہاں پر نہیں آئے گا، آپ یہیں پر رہیں۔ لیکن انہوں نے بارہا یرمیہ کو مجبور کیا، اور یرمیہ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں سکھایا، سمجھایا، آپ بھی اس پروگرام کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور 42ویں باب میں پڑھ بھی سکتے ہیں، 42 چیپٹر آف جرمیہ میں، کہ کس طرح انہوں نے خدا کے حضور یرمیہ کو جانے کے لیے اصرار کیا، زور دیا اور کہا کہ آپ خدا سے پوچھیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح 10 دنوں کے بعد خداوند کا پیغام جو ہے وہ یرمیہ نبی کی معرفت آتا ہے، اور وہاں پر خداوند ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مصر مت جائیں۔ اور میں نے آپ کو مصر کے حوالے سے بتایا بھی ہے کہ خداوند نے اپنی قوم کو وہاں جانے سے منع کیا تھا، لیکن یہاں پر پھر خداوند اس بات کو سرٹیفائی کر رہے ہیں، ریٹیفائی کر رہے ہیں۔ لیکن 43ویں باب میں ہم ان لوگوں کی معرفت یہ سنتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، بھائی یرمیہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ، بلکہ باروک بن نیریہ تجھے ابھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو، تاکہ ہم کسنیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کرے اور اسیر کر کے بابل کو لے جائے۔ پس یوحنان بن کری اور سب فوجی سردار اور سب لوگوں نے خداوند کا یہ حکم کہ وہ یہودا کے ملک میں نہ رہیں نہ مانا۔ ہم یہاں پہ کلیئر وائلیشن آف گاڈز لا دیکھ رہے ہیں۔
لکھا ہے پر یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودا کے ساتھ باقی لوگوں کو جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودا کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے ساتھ لیا، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں، شہزادیوں، اور جس کسی کو جلوداروں کے سردار نبوزردان نے جدلیہ بن حکیم بن صافن کے ساتھ چھوڑا تھا، اور یرمیہ نبی اور باروک بن نیریہ کو بھی ساتھ لیا اور ان کو مل کے مصر میں لے آئے، کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم نہ مانا، پس وہ تخفیخس میں پہنچے۔ یہ مصر کا ایک علاقہ ہے، اور یرمیہ کو بھی اور اس کے اسکرائب باروک کو بھی زبردستی پکڑ کے مصر میں لے آئے ہیں۔ عزیزو، اب یہ وہ بات ہے جس کو بارہا ہم دنیا میں بھی سیکھتے ہیں، مختلف ادوار میں، مختلف اقوام میں، مختلف ٹائم سکیلز میں، کہ لوگ اپنے پرانے کو ترک نہیں کرتے۔ وہ جس برائی سے، بدی سے، گناہ سے، غلامی سے نکلتے ہیں وہ پھر اس میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ جو اس میں واپس نہیں جاتے وہ تو اپنی آزادی کو، مخلصی کو، اپنی رہائی کو چیرش کرتے ہیں اور اس میں قائم رہتے ہیں، لیکن جو واپس چلے جاتے ہیں وہ پھر دراصل غلامی کو اور گناہ کو اور بدی کو اور کمتر حالت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ مصر میں سے تو نکل آئیں لیکن مصر آپ میں سے نہ نکلے۔ پنجاب میں یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ کڑی پنڈ چوں آ گئی ہے پر پنڈ کڑی چوں نہیں گیا۔ اٹ از دا سیم تھنگ۔ اور ہم اگر روحانی طور پر، علمی طور پر ہیبرو لینگویج کو، جی ہاں عبرانی زبان کو بھی پڑھیں تو جو توبہ کے لیے، ریپینٹنس کے لیے لفظ ہے شوو، وہ دو الفاظ پر مبنی ہے، شین اور بیت۔ بیت جو ہے وہ بے کی بھی اور وے کی بھی آواز نکالتا ہے۔ شوو، شین پکٹوریل لینگویج میں ٹیتھ کو یا کنزیوم کرنے کو یا تباہ کرنے کو کہتے ہیں، اور بیت گھر کو کہتے ہیں، یعنی شین بیت، اپنا گھر، پرانا گھر، اس کو جلا دو، تب توبہ جو ہے وہ صحیح توبہ ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں پھر واپس جاؤں گا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر آپ مصر سے نکل نہیں سکتے۔ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از۔ کلام پاک میں ہم لوکا کی انجیل میں مصرف بیٹے کی مثال بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شوو کیا، توبہ کی، ریپینٹ کیا، اور وہ واپس آیا۔ اگر وہ سوچتا کہ میں پھر اپنے باپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا تو وہ پھر صحیح توبہ نہیں تھی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنا پرانا جو ہے گھر یا پرانی جو عادات ہیں یا پرانی جو مصر کی ٹائپولوجی ہے اس کو ختم نہیں کرتے، بلکہ بارہا پھر اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اور خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو توبہ کر کے بھی پھر واپس اپنی بری پرانی گناہ آلودہ زندگی کی جانب بڑھے تو وہ پھر آزادی سے، مخلصی سے، پاک خداوند یسوع المسیح سے کہاں میل کھاتا ہے۔ بلکہ میرے بزرگ تو یہ بھی کہا کرتے تھے، جو کہ دنیا کے مختلف سچویشنز میں سے، مختلف حالات و واقعات سے گزر کر بزرگ بنے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوں تو دروازہ پیچھے سے بند کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم زندگی میں آگے بڑھیں تو پچھلا دروازہ بند کر دیں۔ ماضی سے سبق ضرور سیکھیں پر ماضی سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک ایسی اسرائیلی قوم نظر آتی ہے جو مصر کی طرف بارہا جاتی ہے۔ سلیمان بادشاہ کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی مصر کے ساتھ تجارت کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرا، اور اس سے پہلے بھی جب اسرائیلی قوم مصر سے نکلی تو پھر بیابان میں جہاں پر وہ من کھاتی تھی، جہاں پر وہ خدا ان کی برکت، رحمت، آگ اور بادل کے ستون میں رہتی تھی، وہاں وہ یہ کہتی تھی کہ کاش ہم مصر میں ہوتے، وہاں پر ہم پتہ نہیں گوشت کی ہانڈیاں کھاتے، لہسن پیاز اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے، ایسے ہی جھوٹ۔ لیکن انگلش میں بھی ایک کہاوت ہے کہ the grass is always greener on the other side۔ سو ہم اپنے جو ہم نکل آتے ہیں اس وقت کے حالات واقعات کی بجائے گزشتہ ماضی کے جو ان ریئل اور فالس ہوپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق، رشتہ جوڑی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دیکھیے کس طرح ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات
مصر میں جانا خداوند کے رات کو، خداوند کے غصہ کو، خداوند کے قہر کو ابھارتا ہے، کیونکہ خداوند پھر فرماتے ہیں یرمیہ نبی کی معرفت کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فرعون کے محل کے مدخل پر جو تخی فخیس میں ہے بنی یہودا کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا اور ان سے کہہ، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنضر کو ضرور بلاؤں گا اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا اس کا تخت رکھوں گا اور وہ ان پر اپنا قالین بچھائے گا، وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا، اور جو موت کے لیے ہیں موت کے، اور جو سیری کے لیے ہیں سیری کے، اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالے کرے گا، اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا، اور جیسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا، اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہے توڑے گا اور مصریوں کے بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا۔ بڑا کلیئر پیغام ہے خداوند کا کہ خداوند کہتے ہیں یہودا کو تو جو اس نے مارنا تھا مار لیا، تم مصر پر بھروسہ کر کے کہ مصر بڑا اسٹرانگ کنٹری ہے اور یہ ہماری محافظت کرے گا، یہاں پر آئے ہو، لیکن اب نبوکدنضر یہاں پر آئے گا اور ان کو مارے گا، اور تم جو یہاں پر آئے ہو مصر کے اوپر بھروسہ رکھ کے، جس کے لیے اسپیشلی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں پر نہ آنا، میرے حکم کو ٹالا، کہتے ہو کہ جی خداوند کا حکم تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہمیں آج بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو مصر میں گئے، کیونکہ ریزننگ ایک ہی ہے، وجہ اور منطق اور لاجک وہ ایک ہی بتاتے ہیں، اس وقت بھی آج بھی، کہ جی ساڈے اتنے خداوند دے حکم نہیں لگتے، وہ کسے ہور لئی سن، یا یہ کہتے ہیں کہ اے پاویں جھوٹ ہی ہوئے۔ اگر آپ لوگوں کو خداوند کے کلام کی، شریعت کی، اس کے احکام کی بات بتائیں گے تو کہیں گے نہیں جی ہمارے لیے نہیں ہے، اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے یرمیہ کو اس زمانے میں انہوں نے کہا اور خداوند کے حکم کی نافرمانی کی۔ باٹم لائن تو یہی ہے نا کہ خداوند کے حکم کی نافرمانی کرنا، تو وہ چاہے پہلے کریں یا آج کریں، خداوند تو لا تبدیل ہے، اس کے حکم بھی لا تبدیل ہیں۔ تو اگر آپ اس کے احکام کو ردی کہیں گے، پرانا کہیں گے، ختم شدہ کہیں گے، جھوٹا کہیں گے، تو آپ خداوند خدا کی تذلیل کر رہے ہیں یا یرمیہ کی تذلیل کر رہے ہیں۔ وی مسٹ بی ویری کیئرفل، آور نیشن نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل۔ مسیحی قوم کو بحیثیت قوم کے اور خاندانوں کو، مسیحی خاندانوں کو، مسیحی انڈیویجولز کو ذاتی حیثیت میں ہم سبوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے آئین احکام کے حوالے سے، اس کے کلیئر کٹ کمانڈمنٹس کے حوالے سے خداوند کی نافرمانی نہ کریں۔ نہیں تو جس مصر کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، جس اسٹرانگ پارٹی کے ساتھ، جس اسٹرانگ مشن کے ساتھ، جس اسٹرانگ چرچ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، خداوند کسی نہ کسی نبوکدنضر کو لا کے آپ کو بھی اور اس مشن ڈینومینیشن کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا۔ اب یہ باتیں بڑی سیریس ہیں۔ 44واں باب 44 چیپٹر آف جرمیہ اگر آپ پڑھیں تو خداوند کا کلام ان نو انسرٹن ورڈز بڑا واضح طور پر ان لوگوں کو جو خدا کے لوگ تھے، جو یہودا کے لوگ تھے، جو بچ گئے تھے اس اسیری کے بعد اور اس جنگ کے بعد، جن کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی جانیں بچا لیتے، مصر میں سے نکل لائے ہوئے تھے، اپنے ملک میں تھے، نبوکدنضر اسیر کر کے نہیں لے گیا تھا، ان کو یہودا میں چھوڑ گیا تھا، وہیں پہ رہتے، لیکن نہیں، انہوں نے مصر کے مزے لینے تھے۔ یہ مصر میں آتے ہیں اور خداوند فرماتے ہیں کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یروشلم پر اور یہودا کے سب شہروں پر لایا ہوں دیکھی، اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر آباد ہیں، اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غضبناک کرنے کو کی، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے، ان کی عبادت کی جن کو وہ نہ جانتے تھے نہ ان کے باپ دادا، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، ان کو بر وقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جن سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا، نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا، اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ ان کو تو سزا ملی، لیکن تم جو بچ گئے ہو اب تمہارا کیا ہوگا؟ 7ویں آیت سے آگے خداوند فرماتے ہیں 7th verse of chapter 44 onwards، اور اب خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودا میں سے مرد و زن اور طفل و شیرخوار کاٹ ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے،
کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اور اپنے اعمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھے غضبناک کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روئے زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت و ملامت کا باعث بنو؟ کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت، یہودا کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودا کے ملک میں اور یروشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو؟ وہ آج کے دن تک فروتن ہوئے نہ ڈرے اور میری شریعت اور آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ خداوند کہتے ہیں تم میرے آئین اور شریعت کو نہیں مانتے، تمہارے باپ دادا نے نہیں مانا، انہوں نے نقصان اٹھایا اور اب تم بھی یہی کام کر رہے ہو۔ ہاؤ سیڈ۔ اور خداوند آج بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ خداوند ان قوموں کو، ان مملکتوں کو، اپنی قوم کو بالآخر سینکشن کرتے ہیں، کاٹ اور چھانٹ دیتے ہیں اگر وہ خداوند کے آئین احکام کو، اس کی شریعت کو نہ مانے۔ کیونکہ جب یہ لوگ مصر میں گئے تو پھر یہ ان جیسے کام کرنے لگے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ دوسری قوموں کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے کلچرز کو خوش کرنے کے لیے ان جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان میں ملنا چاہتے ہیں، آپ محبت کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسری اقوام کے خداؤں کی پیروی کریں، اگرچہ آپ نہیں کرتے لیکن آپ ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے خدا کو، یہوہ خدا کو غیرت دلاتے ہیں، خداوند اس کے حوالے سے پھر ڈیل کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیزو، ہم اس کلام کے حصے کو، جیرمیہ 44 چیپٹر کو نیکسٹ پروگرام میں مزید سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔